بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر فصل لربك وانحر. معزز حاضرین جمعہ، پردانشی خواتین، تمام قسم کی تعریفات بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس روئے زمین پر اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا، ساتھ ہی ہماری ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا تسلسل اس دار فانی میں جاری اور ساری فرمایا. خصوصاً لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے ذریعہ اللہ رب العالمین نے ہماری اور آپ کی ہدایت کا بندوبست فرمایا. خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم کی سب سے چھوٹی سورت کی ایک آیت آپ کے درمیان پڑھی، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں. عنقریب ہمارے درمیان وہ مہینہ آنے والا ہے جس میں یہ عظیم کام، یعنی کہ اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کی خوشنودی اور اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ہم اللہ کے راستے میں اپنے جانور کو قربان کریں گے. قربانی کی تعریف کیا ہے؟ قربانی ہر اس عمل کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے ایک بندہ اپنے رب کا تقرب حاصل کرتا ہے، اسے قربانی کہتے ہیں. ہر وہ عمل جس کے ذریعے سے بندہ اپنے رب کا تقرب حاصل کرے اسے قربانی کہا جاتا ہے. قربانی کے تعلق سے بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس کا ذکر کرنا زیادہ ضروری سمجھا جاتا ہے. جیسے ہی قربانی کا وقت قریب آتا ہے بہت سارے مسائل سوشل میڈیا میں پھیل جاتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ قربانی کرنا سنت ہے یا واجب ہے. قربانی کرنا سنت ہے، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ قربانی کرنا یہ واجب ہے. دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں، لیکن راجح جو قول ہے اور جو مضبوط دلیل ہے وہ یہ ہے کہ قربانی یہ سنت ہے. اور سنت ہے تو سنت کون سی ہے؟ تو قربانی یہ سنت مؤکدہ ہے. قربانی یہ سنت مؤکدہ کیوں ہے؟ ہر دو بات کی دلیل ہم آپ کے درمیان رکھیں گے. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ قربانی یہ سنت ہے،
حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور میں نے سنا، آپ نے فرمایا ان اول ما نبدأ به من یوم، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آج ہم اپنے دن کی جو ابتدا کریں گے تو سب سے پہلے کیا کریں گے؟ سب سے پہلے آج کے دن کی ابتدا میں ہم کریں گے حتی نصلی، ہم نماز پڑھیں گے، ثم نرجع، جب ہم نماز پڑھ کر کے لوٹیں گے، فننحر، کیا کریں گے؟ قربانی کریں گے، ومن فعلہ، اور جس شخص نے ایسا کیا، فقد اصاب سنتنا، تو وہ ہماری سنت کو پہنچ گیا۔ یہ حدیث امام بخاری نے اپنی بخاری میں نقل فرمایا کتاب الجمعہ میں۔ تو اس حدیث میں نبی نے فرمایا فقد اصاب سنتنا، کہ جس نے عید الاضحیٰ یعنی کہ 10 ذی الحجہ کی جو ابتدا ہے دن کی، نماز کے ساتھ کرتا ہے اور عیدگاہ سے جب واپس آتا ہے تو قربانی کرتا ہے، جو ایسا کرتا ہے وہ ہماری سنت کو پہنچ گیا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ قربانی یہ سنت ہے، قربانی یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ ایک اور سوال ہے کہ قربانی یہ سنت ہے تو کس کی سنت ہے؟ اس میں بھی بڑا اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سنت ابراہیمی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس سے انکار نہیں ہے کہ یہ سنت ابراہیم کی نہیں ہے علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن ہم جس سنت پر عمل کرتے ہیں یہ سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سنت ابراہیمی ہے، ان کے پاس جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ جب پوچھتے ہیں ماہی الاضاحی، یعنی ہم قربانی کیوں کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قربانی کیا ہے، سوال ہے، تو قربانی کے تعلق سے نبی نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ ہم بچپن سے لے کر کے آج تک یہ حدیث سنتے آ رہے ہیں۔ کمال کی بات یہ ہے کہ اس حدیث پر جو حکم لگایا ہے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ حسن کا حکم لگایا ہے۔ جب یہ حدیث جب حسن ہے تو قابل عمل ہے، لیکن علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث پر جو تحسین کا حکم لگایا ہے یہ ان کا تساہل ہے، انہوں نے یہاں غلطی کی ہے، اس لیے کہ اس حدیث میں یہ سنت ابیکم ابراہیم والی جو حدیث ہے، اس کے اندر ایک راوی ہے عبداللہ ابن عیاش، یہ راوی محدثین کی نظر میں مجہول ہے۔ اب جو راوی مجہول ہو اس کی روایت قابل اعتبار نہیں ہوتی، تو جو لوگ ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم علامہ البانی کے مقلد ہیں، وہ جان لیں کہ ہم یہاں پر جو علامہ البانی کی تحقیق حسن کی، ہم اس کو نہیں مانتے، اور مقلد تو اسے کہتے ہیں کہ جو آنکھیں میچ کرتا ہوا اس پر عمل کرتا چلا جائے۔ تو یہ سنت کے تعلق سے نبی کی سنت ہے، وہ حدیث ہم نے آپ کو پیش کر دی، فقط اصاب سنتنا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ ہماری سنت کو پہنچ گیا، وہ ہماری سنت کو پہنچ گیا۔ تو دو باتیں معلوم ہوئی، یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور قربانی کرنا یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ اور سنت ہے تو کون سی سنت ہے؟ سنت مؤکدہ ہے۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلمون، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ قربانی کرتے رہے اور مسلمان بھی قربانی کرتے رہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ جس عمل پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مداومت بخشی ہے، ہمیشہ کیا ہے، وہ سنت مؤکدہ کہلاتی ہے۔ بعض یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ یہ واجب کا اسلام میں کیا تعلق ہے، فرض کا کیا تعلق ہے، سنت کا کیا تعلق ہے؟ بھائی سنت کا واجب کا تعلق ہے، ایسے ہی کوئی اصول گردانا نہیں جاتا ہے۔ واجب اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس عمل کو اللہ کے رسول نے کیا ہے اور کرنے کا حکم دیا ہے، دو باتیں موجود ہونی چاہیے۔ ہر وہ عمل جس کو نبی نے کیا اور اس عمل کے کرنے کا حکم دیا، یہ عمل واجب کہلاتا ہے۔
یہ عمل واجب کہلاتا ہے. اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار کیا وہ کیا ہے؟ سنت ہے. تو معلوم ہوا کہ قربانی یہ سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، یہ قربانی واجب نہیں ہے. واجب کہنے والوں کے پاس ایک دلیل ہے. وہ دلیل کیا ہے؟ وہ فرماتے کہ من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، کہ جو شخص قربانی کی استطاعت رکھتا ہو اور اگر وہ قربانی نہیں کرتا ہے فلا یقربن مصلانا، تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اتنا واضح حکم موجود ہو تو قربانی واجب ہی ہے. لیکن یہ حدیث محدث کی نظر میں ضعیف ہے، اس لیے یہ حدیث قابل عمل نہیں ہے. ہم یعنی اس پر اتنا جرح نہیں کر سکتے. اگر جرح آپ کو سمجھنا ہو تو آپ مطالعہ کر سکتے ہیں. تو قربانی کے تعلق سے یہ معلوم ہوا کہ قربانی یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور سنت مؤکدہ ہے. قربانی کا جو یہ رواج ہے، یہ جو طریقہ ہے، کیا ابھی سے رائج ہے یا زمانے قدیم سے رائج ہے؟ یہ بھی علم ہمیں ہونا ضروری ہے. تو قربانی کا جو تعلق ہے، یہ تعلق جب سے دنیا بنی یعنی کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے یہ قربانی کا وجود ہے. یہ کب سے ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا ہر امت میں قربانی تھی؟ تو جی ہاں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ حج میں فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت کے لیے ہم نے بنایا ہے کیا؟ قربانی. تو ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ ہر امت کے لیے رہا ہے. اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے مشہور مفسر علامہ زمخشری رحمہ اللہ نے یہ استدلال کیا ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی ہر امت کے اندر میں موجود تھی. شکلیں الگ ہو سکتی ہیں، نام الگ ہو سکتا ہے. بعض لوگوں نے اس کا نام بلیدان رکھ دیا، بعض لوگوں نے اس کا نام نذر و بھیٹ رکھ دیا، بعض لوگوں نے اس کا نام نروان رکھ دیا، بعض لوگوں نے اس کا نام قربانی رکھ دی. نام مختلف ہو سکتا ہے، طریقہ بھی مختلف ہو سکتا ہے، لیکن قربانی جو اصل حقیقت ہے یہ ہر امت کے درمیان موجود رہی ہے. اور اس کی ابتدا کب سے ہوئی؟ اس کی ابتدا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے ہیں. دلیل اللہ فرماتا ہے سورہ مائدہ میں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آدم کے دونوں بیٹوں کا واقعہ آپ حق کے ساتھ بیان کرتے ہیں، حق کے ساتھ بیان کرتے ہیں. وہ واقعہ کیا ہے؟ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، یعنی کہ دونوں بھائیوں نے اللہ کے لیے قربانی پیش کی، ایک کی قربانی مقبول ہوئی اور ایک کی قربانی رد کر دی گئی. انما يتقبل الله من المتقین، اللہ رب العالمین تقوی والوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے. دونوں بھائیوں کا نام کیا تھا؟ قرآن اس بارے میں خاموش ہے، لیکن تورات میں اس کی تفصیل موجود ہے. تورات میں ان دونوں بھائیوں کا نام حابیل اور قابیل رکھا گیا ہے. اور جب آپ ایک نبی ہیں ایلیا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے واقعہ میں پڑھیں گے تو وہاں یہ واقعہ حابیل اور قابیل کا ذکر آپ کو مل جائے گا. تو معلوم ہوا کہ قربانی آدم کے دو بیٹوں نے سب سے پہلے پیش کی اللہ کے لیے، اور اس کا نام حابیل اور قابیل تھا. لیکن تورات کے اندر میں جب نام ذکر کیا گیا ہے تو وہاں جو قربانی کی روح ہے اس کو غائب کر دیا گیا ہے. جو قربانی کی مقصدیت کے اجزاء تھے اسے ختم کر دیا گیا، اسے غائب کر دیا گیا. لیکن قرآن نے اس مقصد کو واضح کیا ہے کہ قربانی ہم اللہ کے لیے کیوں کرتے ہیں، قربانی کا مقصد کیا ہے، قربانی سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے. تو قربانی کب سے ہے؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹوں کے درمیان سے یہ بات معلوم ہوئی.
اب معلوم یہ ہوتا ہے کہ کس چیز کی قربانی حابیل اور قابیل نے پیش کی تھی. حابیل اور قابیل نے قربانی کس چیز کی پیش کی تھی؟ قرآن اس بارے میں بھی خاموش ہے، لیکن تورات نے اس کی وضاحت کی. کیا ہے؟ حابیل یہ بھیڑ بکری اور دمبا کی تجارت کیا کرتا تھا، اور قابیل یہ کھیتی باڑی کیا کرتا تھا. لیکن جب اللہ نے قربانی مانگی تو حابیل نے اپنے وہ ریوڑ میں بھیڑ بکریوں کے ریوڑ سے سب سے موٹا تازہ فربا جو دمبا تھا وہ اللہ کے لیے قربان کر دیا. لیکن قابیل نے اس کے برعکس کیا، اس نے جو سب سے گھٹیا اناج اور غلہ اس کے پاس تھا وہ اللہ کے سامنے قربان کیا. تو ظاہر سی بات ہے کہ جس کا تقوی زیادہ ہو اللہ اس کی قربانی کو قبول کرتا ہے. اس لیے اللہ نے حابیل کی قربانی کو قبول کیا اور قابیل کی قربانی کو رد کر دیا. اب یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسے معلوم ہوا کہ اللہ نے حابیل کی قربانی کو قبول کیا اور قابیل کی قربانی کو رد کر دیا؟ تو قدیم زمانے میں یہ اللہ رب العالمین کا دستور رہا ہے، یہ اس کا قانون رہا ہے کہ جب بھی اللہ کے لیے کوئی قربانی پیش کی جاتی تھی تو آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اسے بھسم کر دیتی تھی، اور جس کی قربانی مقبول نہیں ہوئی اس کو چھوڑ دیتی تھی. یہ بھی ذکر جو ہے تورات کے اندر موجود ہے، لیکن قرآن اس کے بارے میں بھی خاموش ہے. ہاں، اشارہ موجود ہے، قرآن کے اندر اشارہ موجود ہے. اور ظاہر سی بات ہے قرآن کا اسلوب ہے کہ قرآن ان باتوں کو بیان نہیں کرتا جس کا کوئی مقصد نہ ہو، کوئی مقصد زندگی نہ ہو اس سے، اس لیے اس کو بیان نہیں کرتا ہے. لیکن اشارہ قرآن میں موجود ہے. کہاں موجود ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں فرمایا الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار. یہ سورہ آل عمران میں پارہ نمبر 4 میں یہ آیت کریمہ موجود ہے، جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ قوم نے اپنے نبی سے مطالبہ کیا کہ ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے کہ ہمیں اللہ نے اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ قربانی پیش کریں اور وہ قربانی ایک آگ آئے اور اسے کھا جائے. تأکلہ النار. یہاں اشارہ موجود ہے کہ قدیم زمانے میں اللہ رب العالمین کا ایک دستور ہے، ایک قانون یہ بھی رہا ہے کہ قربانی کس کی مقبول ہے اور کس کی مقبول نہیں ہے اس کے لیے وہ آگ آسمان سے آتی تھی، مقبول قربانیوں کو بھسم کر جاتی تھی. یہ سلیمان علیہ السلام کے واقعہ میں بھی یہ آگ کا ذکر موجود ہے. تو یہ معلوم ہو گیا کہ حابیل اور قابیل کی جو قربانی ہے وہ مقبول کس کی ہوئی اور کس کی نہیں ہوئی. کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ تقوی پہ تھی. اور قابیل کی قربانی اس لیے رد کر دی گئی کہ اس نے اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی اور اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے قربانی نہیں کی تھی. اور قربانی کا مقصد ہی یہی ہے، مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے اللہ کے راستے میں اپنے جانور کو قربان کریں. اور جب تک زندگی رہے اسلام جس چیز کی بھی قربانی آپ سے مانگے اس قربانی کو دینے کے لیے بندہ تیار رہے. قربانی صرف بقرعید کے موقع پہ جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے. جب بھی اسلام اور اس کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے اگر اللہ رب العالمین جان کی قربانی مانگے تو اس کے لیے بھی کھڑے رہو، مال کی قربانی مانگے اس کے لیے بھی کھڑے رہو، وقت کی قربانی مانگے اس کے لیے بھی کھڑے رہو، علم کی قربانی مانگے اس کے لیے بھی کھڑے رہو، اور جانور کی قربانی مانگے اس کے لیے بھی کھڑے رہو. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ایسے ہی قربان کر دیا تھا، خواب میں دیکھا تھا انہوں نے. اللہ فرماتا ہے کہ تم جو سب سے محبوب شے ہے میرے راستے میں قربان کرو. ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ ہمارے لیے سب سے محبوب شے تو ہمارا بیٹا ہی ہے. بڑھاپے کی وہ لاٹھی یہی تو ہے. بیٹے سے بھی پوچھا، دھوکے سے نہیں لے گئے، پوچھا میرے رب نے مجھ سے ایسا کہا ہے، تیری رائے کیا ہے بتا.
بیٹا بھی ایسا ہی یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اسے کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ایک شاعر نے کہا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ بیٹے کا ادب باپ کے سامنے کیسا ہونا چاہیے کس نے سکھایا تھا اسماعیل کو؟ جائز سی بات ہے، باپ نے وہ تربیت دی تھی، وہ سکھایا تھا۔ قربان ہونے کے لیے تیار ہو جانا ایک بیٹے کا ایک باپ کے حکم پر کتنا وفا شعار اور فرما بردار اور اطاعت گزار بندہ وہ بیٹا رہا ہوگا۔ جب لٹا دیا اللہ نے کہا ارے یہ دونوں ایک قتل کرنے کے لیے ایک قتل ہونے کے لیے راضی ہو گیا، فلما اسلما وتلہ للجبین، اللہ نے پکارا قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ قربانی اگر اسلام مانگتا ہو، اللہ اگر قربانی مانگ رہا ہے جس چیز کی بھی جس وقت میں مانگے، ایک بندہ مومن کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ صرف بقرعید کے موقع سے قربانی یاد آتی ہے، باقی پورے سال ہم قربانی بھول جاتے ہیں۔ یہ قربانی کا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ تھا جو ابھی ذکر کیا گیا ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ کیسے معلوم کہ حابیل نے قربانی تقویٰ پہ کی تھی اور قابل نے قربانی تقویٰ پہ نہیں تھی؟ ایک مثال تو یہ ہو گئی کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک آ گئی۔ دوسرا ایک مقولہ بھی ہے کہ آدمی کا چہرہ اس کے اندرون کا آئینہ دار ہوتا ہے، آدمی کا چہرہ اس کے اندرون کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ چہرہ بتا دیتا ہے اس کے اندر کیا ہے، کس سے محبت ہے اور کس سے بغض ہے، یہ چہرہ وضاحت کر دیتا ہے۔ انسان بیان کرے نہ کرے، چہرہ بیان کر دیتا ہے۔ اس لیے ہم اللہ کے راستے میں قربانی کر رہے ہیں، وہ چہرہ بتا دیتا ہے تقویٰ پہ کر رہے ہیں یا دکھاوا پہ کر رہے ہیں۔ اس لیے چہرہ یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ تو حابیل نے جو اللہ کے راستے میں قربانی کی تھی وہ بہت ہی فربا جانور اور موٹا جانور تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں بھیجا، تمام نبی کا ایک ہی مقصد تھا، قلبی طہارت، دل کو پاک کرنا، دل کی پاکیزگی۔ تمام نبیوں کا فوکس رہا کہ جو ہمارے حواریین ہیں، جو ہمارے ساتھی ہیں، اس کے دل کا ہم تزکیہ کریں۔ مثال دیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال رہے، آپ نے کسی بھی کام کے کرنے کا حکم نہیں دیا سوائے توحید کی دعوت دی اور دل کو پاک کیا صحابہ کرام کے۔ دل اگر ایک دم پاک ہو جائے نا، اس کے بعد عمل کے میدان میں خود بخود آگے بڑھ جاتا ہے۔ تاریخ اسلام کا ایک ادنا سا طالب علم اس بات کو جانتا ہے کہ جس قوم میں اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا، وہ قوم کیسی تھی؟ بہت ہی گناہگار قوم، اور شراب تو اس کے گھٹی میں پیوست تھا، اور جوا کے تو وہ بالکل رسیا تھے۔ شراب اور جوا کے بغیر تو اس کی زندگی ادھوری تھی۔ لیکن آپ کو معلوم ہے 13 سال تک مکہ میں نبی نے کہا ہوگا کہ شراب چھوڑ دو، جوا چھوڑ دو۔ اللہ کے رسول نے دل کی پاکیزگی پر زیادہ دھیان دیا تھا، اور جب مدینہ گئے دیکھا صحابہ کا دل پاک ہو گیا، حکم دے دیا، شراب حرام ہو گیا۔ صحابہ کرام نے مٹکے توڑ دیے، جام ہونٹوں تک پہنچ گیا تھا، لیکن جب یہ حکم رسول آیا جام وہیں سے نیچے پٹک دیا گیا۔ یہ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ دل بالکل پاک تھا، اس کے اندر میں کسی قسم کی گندگی نہیں تھی۔ تو دل اگر پاک ہو تو عمل بھی بہتر ہوتا ہے، اگر دل کے اندر میں گندگی ہو تو عمل بھی بہتر نہیں ہوتا، وہ بھی صاف ستھرا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے میرے محترم، دلوں کو پاک کریں، دلوں کا تزکیہ کریں، اور قرآن سب سے بہترین دوا ہے تزکیہ نفس کے لیے، تزکیہ قلب کے لیے۔ اس سے بہتر دوا آپ کو کہیں اور نہیں مل سکتی۔
یہ تو قربانی کے تعلق سے چند باتیں تھی. اب قربانی کے چند مسائل کا میں آپ کے درمیان ذکر کر دوں. قربانی کے لیے جیسے ہی عشرہ ذی الحجہ شروع ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ فاراد احدکم، کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو تم میں سے جو بھی قربانی کرنا چاہتا ہے وہ اپنے سر کے بال اور ناخن نہ کاٹے. یہ سب سے پہلا کام. اب اس میں بہت سارے اعتراضات ہیں. کون نہیں کاٹے گا، کون کاٹے گا؟ حدیث کے ظاہر سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جس کے نام سے قربانی ہو رہی ہے اس کے لیے یہ حکم ہے. جس کے نام سے قربانی ہو رہی ہے. گھر میں بہت سارے افراد ہیں لیکن جس کے نام سے قربانی ہو رہی ہے اس کے لیے حدیث کا یہ جو الفاظ ہے اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ فاراد احدکم، کہ تم میں سے جو کوئی بھی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے سر کے بال اور ناخن میں سے کچھ بھی نہ کاٹے. یہ مسئلہ ذہن میں رہے. اب یہ بال اور ناخن کا مسئلہ جو ہے وہ نماز سے تعلق رکھتا ہے یا قربانی سے تعلق رکھتا ہے؟ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ عیدگاہ میں نماز پڑھی بقرہ عید کی اور فوراً نائی کے پاس پہنچ جاتے ہیں، چلو بھائی بال کاٹ دو. ارے قربانی کیا ہی نہیں تو بال کیسے کٹوا رہا ہے؟ اس لیے کہ بال اور ناخن کا جو تعلق ہے نماز سے نہیں ہے، وہ تو قربانی سے. ناخن اور بال کا تعلق قربانی سے نہ کہ نماز سے. اس لیے عیدگاہ سے جب واپس آؤ تو سب سے پہلے قربانی کرو. نبی کی حدیث جو میں نے بخاری کے آپ کے درمیان پڑھی، پہلا کام دن کی ابتدا میں کیا ہے؟ نماز. ثم نرجع، پھر جب لوٹیں گے تو فننحر، قربانی کریں. اور جب آپ جانور کی قربانی کریں اس کے بعد سب چیز قربان کر دیں، ناخن کو بھی قربان کر دیں، بال کو بھی قربان کر دیں. یہ حدیث کے اوپر میں غور و فکر کرنے کے بعد یہ بات معلوم ہوتی ہے. دوسری بات، ہم نے جو یہاں دیکھا خصوصاً ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، ہمارے علم تک جو محدود ہے باتیں اس سے یہ جائز نہیں ہے. مثال کے طور پر 3-4 بھائی ہیں، سب کا کمانا الگ ہے، کھانا الگ ہے، چولہے الگ ہیں، پریوار الگ ہے، رہنا سہنا الگ ہے، لیکن جب قربانی کا وقت آتا ہے تو تینوں چاروں بھائی پیسہ ملا لیتے ہیں، ایک بکرا لے آتے ہیں. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ایک بکرا ایک گھر والوں کی طرف سے کفایت کرتا ہے. تو تمہارے زندگی کے جو دنیاوی مقاصد ہیں اس کے لیے تم الگ الگ ہو. ایک گاڑی لاتے ہو تو وہ گاڑی پورے گھر والوں کے لیے کفایت نہیں کرتی. اور تم یہاں چوری کر رہے ہو، یہ چوری ہی ہے، یہ اللہ کو دھوکہ دینا ہے. یہ کہ 3 بھائی موجود ہیں، سب کا کھانا پینا الگ ہے، رہنا سہنا الگ ہے، اور وہ آدمی 3 بھائی مل کر کے ایک جانور لے آتے ہیں. یہ قربانی کس کے نام سے کرتے ہیں آپ؟ تو آپ کی طرف سے وہ قربانی ادا کیسے ہوئی؟ یہ بالکل جائز نہیں ہے میرے علم کی حد تک. اگر آپ 3 بھائی ہیں، اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے قربانی کا جانور خریدنے کی تو کریں، نہیں تو آپ پر کوئی ذمہ داری، کوئی بوجھ اسلام نے نہیں ڈالا ہے. دوسری بات، دوسرا سوال یہ ہے جو میں نے دیکھا اب تک، ہمارے گھر میں 2 آدمی ہیں، اللہ نے استطاعت دی ہے قربانی کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہہ کر کے قربانی نہیں کرتے ہیں کہ یار گوشت کون کھائے گا، ہم تو 2 ہی آدمی ہیں. تو گوشت کھانے کے لیے قربانی کر رہا ہے، گوشت کھانے کے لیے قربانی کر رہا ہے. اللہ نے اگر صلاحیت دی ہے، استطاعت دی ہے، اگر اکیلے ہو پھر بھی اللہ کے راستے میں قربان کرو، جانور قربان کرو، مت کھاؤ، غریبوں کو کھلاؤ، مسکینوں کو کھلاؤ. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سال بھر گوشت نہیں کھاتے ہیں، بہت ہی مجبور، بے کس اور بے سہارا لوگ سماج اور معاشرے کے اندر میں گھومتے ہیں. یہ کہہ کر کے صرف اس نیت کے ساتھ کہ ہمارے گھر میں 2 آدمی 3 آدمی، کیا 15-20 ہزار کا بکرا لا کر کے ذبح کرنا ہے، یہ اللہ کے نزدیک مجرم گردانے جاؤ گے صرف اس نیت کے ساتھ اگر قربانی نہیں کرتے ہو. تیسرا ایک اور مسئلہ ہے، 2-3 آدمی ہیں، ہاں والد کر رہے ہیں، سسر کر رہے ہیں، ہم کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ عجیب مسائل کو امت کے درمیان پیدا کر کے رکھ دیا. اس کا عمل تمہارے لیے مقبول ہے؟
وہ عمل جو کرے گا وہ تمہارے لیے فائدہ مند سود مند ہے؟ نہیں ہے. تو عمل آپ کریں، آپ کا عمل آپ کے لیے سود مند ثابت ہوگا. اس لیے یہ لوگوں کے درمیان میں یہ جو گمان پھیلا ہو، تو کبھی کبھار اگر آپ نے استطاعت کے باوجود چھوڑ دیا تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، لیکن ہمیشہ چھوڑ دیا اس پر پوچھ تاچھ ہوگی. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال زندہ رہے اور اپنی قربانی کی. اتنا آسان نہ سمجھیں شریعت کو. قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے اس کے بارے میں حدیث بالکل واضح ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی آپ قربانی کا جانور خریدنے جائیں تو 4 عیوب کا ذکر حدیث کے اندر میں موجود ہے. 4 لا تجوز فی الاضاحی، قربانی کے جانور میں 4 عیوب نہیں ہونے چاہیے. العوراء بین عوریہا، ایسا اندھا یا کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو. اسی طریقہ سے ایسا لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو. اسی طریقہ سے ایسا جانور جو نہایت ہی کمزور ہو، اس کے جسم پر کوئی گوشت ہی نہ ہو. کثیر التی لا تنقی، ایسا لاغر دبلا جانور اللہ کے راستے میں نہ قربان کرے جس کے جسم پر کوئی گوشت ہی نہ ہو. اور ایسا کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو. یہ 4 قسم کے عیوب ہیں جس سے آپ کا جانور پاک صاف ہونا چاہیے. آپ یہاں رک کر کے ایک بات سمجھ لیں کہ قربانی کا جانور اگر اندھا ہے تو جائز نہیں ہے. قربانی کا جانور کا کان کٹا ہوا ہے وہ قربانی کا جانور جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے قربانی کا جانور کا سینگ ٹوٹ گیا ہے، ایسا قربانی کا جانور بھی نہ کرے. لیکن اس کی تحدید علماء کرام نے کی ہے کہ آدھا ٹوٹ جائے یعنی نصف، یہ حدیث کے آئینے میں ہے. نصف سے اگر اوپر تھوڑا سا ہے تو بعض علماء جائز قرار دیتے ہیں. لیکن اگر جانور ایسا ہے جس کو سینگ آیا ہی نہیں ہے، تھوڑا بہت نکلا ہوا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی آپ کر سکتے ہیں. ایک اور سوال یہ ہے کہ قربانی کا جانور ہم خرید کر لاتے ہیں، کچھ دن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اس کو بیچ کر کے دوسرا لے آتے ہیں. جانور کا تبادلہ کرنا یہ کیسا ہے؟ جانور کا تبادلہ اس نیت کے ساتھ جائز ہے کہ ہم جو قربانی کا جانور لائے ہیں ہم نے یہ نیت کی کہ نہیں ہم اس سے بہتر جانور اللہ کے راستے میں قربان کریں گے، تو پھر آپ اس جانور کو بیچ کر کے دوسرا اس کا متبادل خرید کر کے لے آئیں. آپ نے قربانی کا جانور خریدا، بالکل تندرست تھا، موٹا تھا، بغیر کسی عیب کے تھا، لیکن بعد میں گھر آنے کے بعد وہ بیمار ہو گیا، اس کا سینگ ٹوٹ گیا، اس کا کان کٹ گیا. تو آپ کے پاس اگر استطاعت نہیں ہے تو اس جانور کی قربانی آپ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے. آپ کی نیت اس وقت یہ تھی جو جانور آپ لائے بغیر عیوب کے، تمام عیوب و نقائص سے وہ جانور پاک تھا. اس کے بعد آپ جب اپنے گھر پر لائے ہیں تب جا کر کے اس کے اندر عیب پیدا ہوا ہے. اگر آپ چاہیں تو بیچ کر کے دوسرا لے آ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے تو اس جانور کی اگر آپ قربانی کرتے ہیں تو وہ جائز ہے. یہ چند مسائل ہیں جو میں نے آپ کے درمیان ذکر کر دیا ہے. ویسے قربانی کے مسائل کے تعلق سے ہم عام طور پر بیانات سنتے رہتے ہیں، تمام لوگوں کو مسئلے کا علم ہوتا ہے، لیکن ایک خاص بات میں اپنی بات میں ضرور عرض کروں گا کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا ہے، جمعہ آتا نماز پڑھنے کے لیے، میرا مشورہ ہے وہ قربانی نہ کرے، اس لیے کہ اس کی قربانی مقبول نہیں ہوگی. جو نماز نہیں پڑھتا ہے، جمعہ نماز پڑھتا ہے، وہ اگر قربانی کرے، میرا مشورہ وہ قربانی نہ کرے، اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد آیت کریمہ پڑھی تھی، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں. یعنی کہ نماز پر عطف کیا گیا ہے قربانی کو، وہ معطوف ہے. وہ تو جب تک آپ نماز نہیں پڑھتے قربانی کرنے کا کیا مقصد ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ نماز پڑھیں تب قربانی کریں. تو جو شخص نماز نہیں پڑھتا ہے نماز پڑھنے کی نیت شروع کرے، اس کے بعد اللہ کے راستے میں قربان کرے جانور.
نہیں تو نماز نہیں پڑھتے اور صرف یعنی کہ فرض کا پتہ ہی نہیں، سنت پر فوکس کیے ہوئے ہیں، فرض کے بارے میں پوچھ تاچھ ہے، سنت کے بارے میں نہیں۔ اتنا تو کم سے کم غور و خوض ایک مسلمان کو کرنا چاہیے۔ اس لیے جو لوگ نماز نہیں پڑھتا ہے وہ لوگ قربانی نہ کرے، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک اس کی قربانی مقبول نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت پر عمل کی توفیق بخشے، آمین۔ ایک اور بات اور ہے کہ جانور میں ایک اور خاص وصف ہونا چاہیے، جانور دتا ہونا ضروری ہے۔ لا تذبحوا الا مسنہ، بغیر دتا ہوا جانور آپ قربان نہیں کر سکتے، جانور کا دانتا ہونا ضروری ہے۔ اور جانور اللہ کے راستے میں جب آپ ذبح کریں تو وہ نماز کے بعد کریں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی عیدگاہ میں تھے، ایک صحابی ہیں برا ابن عازب، انہوں نے جانور پہلے ہی قربان کر دیا، نیت بالکل خالص تھی، نیت خالص تھی۔ کیا خالص تھی؟ کہ جب اللہ کے نبی عیدگاہ سے آئیں گے تو سب سے پہلے ہم آپ کو کھانا کھلائیں گے۔ نیت کتنی پیاری تھی، لیکن عمل سنت رسول پر نہیں تھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ صرف گوشت ہے، قربانی نہیں ہوئی، اگر تمہارے پاس دوسرا جانور ہے تو قربان کر دو۔ صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول دوسرا تو نہیں ہے، ہاں ایک جانور ہے 6 مہینے کا قریب ہے لیکن دتا ہوا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جانور قربان کر لو، لیکن یہ حکم صرف تمہارے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بغیر دتا ہوا جانور کی قربانی کا حکم جو اللہ کے نبی نے دیا تھا برا ابن عاصب کو، وہ حکم خاص تھا، خاص کو عام پر ترجیح نہیں دی جائے گی۔ اسی لیے معلوم ہوتا ہے کہ جانور اگر آپ قربان کریں تو یہ بھی ایک شرط ہے کہ آپ کا جانور دتا ہونا چاہیے۔ باری تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کی توفیق بخشے، آمین۔ و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔